والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بنیادی طور پر انسان دو قسم کی نظریات و خیالات رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان اللہ کے بارے میں دو قسم کی نظریات اور خیالات رکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اللہ کے انکاری ہے، جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کے قائل ہیں وہ اللہ کے بارے میں وہ اختلاف میں مزید تقسیم در تقسیم ہے۔ ان میں یہودی دو الہ کو مانتے ہیں، اللہ اور عزیر، جناب عزیر کو ابن اللہ مانتے ہیں۔ عیسائی اس سے اور نمبر آگے لے کر جاتے ہیں، وہ تین الہ مانتے ہیں، اللہ، مریم، عیسیٰ اور روح القدس۔ ان تینوں کو ملا کر وہ ثالث ثلاث، تین ملا کر ایک کے عقیدے کے قائل کون؟ عیسائی۔ پھر اس سے تھوڑا سا آگے جائے، ہندوازم کے لوگ ہر اس چیز کو الہ اور معبود مانتے ہیں جو انسان کو جس نوعیت کا بھی فائدہ دے۔ ہر فائدہ مند چیز کو ہندو مت معبود مانتے ہیں۔ اور حقیقت میں ہندوازم میں اور اسی طرح بدھ مت میں، اسی طرح جن لوگوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر آئے تھے، ان تمام کا ایک نقطے پر اتفاق پایا جاتا تھا۔ ہندو خالق، مالک، رازق، مشکل کشا وشنو کو مانتے تھے۔ بدھ مت کے لوگ گوتم بدھ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک گوتم بدھ ہے۔ اور مشرکین مکہ کے لوگ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ ہی پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا، پوری کائنات کے خالق صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ لیکن ہندو بے شمار چیزوں کی، یعنی وشنو کو خالق و مالک ماننے کے باوجود بے شمار چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ بدھ مت کے لوگ بھی بے شمار بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ کے لوگ اللہ کو خالق و مالک ماننے کے باوجود مشرکین مکہ کے لوگ 360 بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اب عبادت وہ اس سنس میں کرتے تھے، اس نظریے کے تحت کرتے تھے، یہ بت اللہ رب العالمین کی عدالت میں اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارش کریں گے۔ بتوں کو اللہ سمجھ کر نہیں پکارتے تھے، بتوں کو وہ اس نظریے اور اس عقیدے کے ساتھ پکارتے تھے، یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں گے، یا اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن بت ہماری سفارش کریں گے۔ اور یہی عقیدہ مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے پائے جاتے ہیں۔ مسلمان بھی مختلف درگاہوں کی، مختلف قبروں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ بزرگ اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے، تب جا کے ہماری کامیابی ممکن ہے۔ اگر ان بزرگوں کو ہم درمیان میں نہیں ڈالیں گے تو اس صورت میں اللہ رب العالمین ہماری بات اللہ نہیں سنے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تک اپنے بات پہنچانے کے لیے، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ہمیں اللہ اور ہمارے درمیان ان بزرگوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ہم اتنی غلطیاں کر چکے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں سنتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس طرح دنیا میں اب وہ اس معاملے میں دنیاوی جو سوچ کے تحت وہ سمجھتے ہیں، جس طرح دنیا میں کسی اہم ترین آدمی سے بات منوانے کے لیے اس کے کسی عزیز کو، اس کے کسی دوست کو جب تک آپ درمیان میں نہیں ڈالیں گے تب تک بات نہیں بنتی، اسی طرح اللہ سے بھی بات منوانے کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو سفارشی بنا کر ہمیں آگے پیش کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی اسی عقیدے کو اللہ رب العالمین نے شرک بھی کہا، اسی عقیدے کو اللہ رب العالمین نے کفر بھی کہا،
اور اسی عقیدے کو اللہ رب العالمین نے جھوٹ بھی کہا۔ اب اس سلسلے کو ہم آگے بڑھتے ہوئے، یعنی وہ آپ عبادت کیوں کرتے تھے؟ وہ ان کو صرف اور صرف اللہ کی عدالت میں سفارشی سمجھ کر وہ یہ عبادت کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں کھول کر بیان کیا۔ اب جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹ کس کو پکارتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جناب نوح علیہ السلام جب مکمل مغلوب ہو چکے، جب مغلوب ہو گئے، بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، تو کہنے لگے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اور جناب یونس علیہ السلام بھی جب بالکل مچھلی کی پیٹ میں مکمل طور پہ گرفتار ہو گئے، مجبور ہو گئے، تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ سیدنا ایوب علیہ السلام وہ بھی جب بیماری نے ان کو مکمل طور پر بیماری کھا گئی، بیماریوں سے چور چور ہو گئے، تو کیا فرماتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جناب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر بحر قلزم کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں، قوم آگے سے ملامت کرتے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام جناب ابراہیم کو جو ان سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جناب یعقوب کو، جناب یوسف کو، جناب اسماعیل کو، جناب اسحاق کو، ان کو پکارنے کے بجائے کیا فرماتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ اسی طرح جناب شعیب علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر مشکلات آئے تو آپ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ جب ہم یہ دلائل پیش کرتے ہیں، باوجود اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب آدم تک انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی بڑا بزرگ، کوئی بڑا ولی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آزمائش آئی، کوئی مصیبت آئی، آپ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو، جناب موسیٰ کو، جناب ہارون کو، جناب یوسف کو، شعیب کو، زکریا کو، ایوب کو، یونس کو، ان کو بطور وسیلہ ان سے مانگنے کے بجائے ان سب کو بائی پاس کرتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک غلط فہمی یہ پیدا کیا جاتا ہے، جناب یہ تو انبیاء کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، انبیاء سے آگے تو کوئی تھا ہی نہیں، تو لہٰذا انبیاء نے اللہ کو ہی پکارنا تھا، انبیاء سے کوئی بڑی ہستی تو نہیں تھی، تو لہٰذا انبیاء سے بڑی ہستی صرف اللہ کی ہستی تھی، تو لہٰذا انبیاء نے صرف اللہ ہی کو پکارنا تھا۔ جبکہ ہمارے آگے انبیاء کھڑے ہیں تو لہٰذا ہماری درخواست ہمیں انبیاء کو پیش کرنا چاہیے تاکہ انبیاء جا کے ہماری اس درخواست کو اللہ تک فارورڈ کر سکے۔ قرآن مجید نے اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے سورہ جن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، یہ آیت پیج نمبر 28 دیکھیں، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ میرے پیغمبر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دے، انی بے شک میں، لا املک لکم تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا، لا املک میں اختیار نہیں رکھتا، لکم تمہارے لیے، یہ کس سے اللہ اقرار کروا رہا ہے؟ پیج نمبر 28، پیج نمبر 28 میں آپ دیکھیں سورہ جن آیت نمبر غالباً 72 ہے، تو اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے جو سید الاولین ہے، امام المرسلین ہے، ان سے یہ بات کہلوا رہا ہے، قل میرے پیغمبر آپ کہہ دے، انی بے شک میں، لا املکو اختیار نہیں رکھتا، لکم تمہارے لیے، میری امتیوں میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا، ضرًا نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں تمہارے لیے، ولا رشدا اور نہ میں تمہارے لیے نفع کا اختیار رکھتا ہوں۔ اگر اس بات کو سمجھ نہ آئے، مزید آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ مدینے میں آنے سے پہلے آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے مدینہ والوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو وہ مدینہ کی بادشاہ منتخب کر چکے تھے. اس کے لیے تاج بھی بنایا جا چکا تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. اس وجہ سے اس کا سارا پروگرام ٹھپ ہو گیا. اس وجہ سے یہ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتا تھا. کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے. یہ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا. لیکن اس کا جو بیٹا تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ پکے سچے مسلمان تھے. ایک موقع پر یہ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے حبیب آپ اجازت دیں، میں اپنی باپ کے سر تن سے جدا کر دوں گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی اجازت نہیں دیتے. تو یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جب مر جاتا ہے، جب مرتا ہے تو اس کے بیٹے سے دلجوئی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سچے مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہوئے، اس کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کے لیے بطور کفن اپنا جو کرتا اتار کر آپ ان کو دیتے ہیں، اور اس کی منہ میں اپنے لعاب دہن بھی آپ ڈال دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام جا کے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا لیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام اس کی قبر پہ جا کے آپ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ان تمام واقعات کو بیان کیا. استغفر لہم، میرے پیغمبر آپ ان کے لیے بخشش مانگے، ان منافقین کے لیے. او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگے، اگر مانگے تب، نہ مانگے تب. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے، فلن یغفر اللہ لہم، آپ 70 بار بھی ایسے مجرم کے لیے بخشش مانگ بھی لے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں فرمائے گا. کس کے بارے میں؟ عبداللہ بن ابی کے بارے میں. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ رب العالمین نے آئندہ کے ایک قانون بنا دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دے دیا تو آپ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کی. لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک قانون رہتی دنیا تک کے اہل ایمان کے قانون اللہ نے بنا دیا. ما کان للنبی، نبی کے لیے لائق نہیں ہے، والذین آمنوا، اور نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرے. نبی کے لیے اور نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت طلب کرے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ مشرک ان کی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے دعا مانگنا، اس کی بخشش کی اللہ رب العالمین سے درخواست کرنا جائز درست نہیں ہے. من بعد ما تبین لهم، یہ کب؟ من بعد ما تبین لهم، انہیں یہ معلوم ہو جانے کے بعد. یہاں پہ عموماً اس آیت کو لے کر لوگ کلمہ گو مسلمانوں پر اس آیت کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے تکفیری گروہ. اب پوری آیت کیا ہے؟ من بعد ما تبین لهم، ان کو واضح ہو جانے کے بعد یہ مشرک ہے. اب نبی کے پاس وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو بتاتا تھا یہ پکا مشرک ہے، یہ شرک کی حالت میں مرا ہے، یہ شرک کی حالت میں مرا ہے، پکا مشرک ہے. تو لہذا پکا مشرک کے لیے دعا مانگنا نہ نبی کے لیے اور نہ نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں. من بعد ما تبین لهم، جب ان کے لیے بات واضح ہو چکی ہو. انہم من اصحاب الجحیم، کون سی بات واضح ہو چکی ہو؟ یہ مرنے والا جہنمی ہے. اب نبی کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا،
اور ایک آدمی جو کفر پر ہی ہے، کفر کی حالت میں ہی مر رہا ہے، وہ تو کافر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے پیغمبر آج کے بعد وَلَا تُصَلِّ، اور آپ نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، عَلَىٰ أَحَدٍ، ان میں سے کسی، عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی پر، مات جب وہ مر جائے، ایک وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ آپ اس کی قبر پہ اس کی دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کر دیا۔ یہ ہوا تصویر کا ایک رخ۔ دوسرا رخ دیکھ لیں، یہ تو تھا ارادہ خیر بغیر اذن کے جو پورا نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتا آپ نے کیوں پہنایا؟ آپ خیر کے ارادے سے۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ خیر کے ارادے سے۔ آپ اس کی قبر پہ کھڑے کہ اس کے لیے دعا کیوں کی؟ خیر کے ارادے سے، لیکن بغیر اذن کے، اذن کے بغیر یہ کام کیا جو پورا نہیں ہوا۔ اب دوسرا رخ لیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی درخواست پر ان کو تعلیم دینے کے لیے 70 قاریوں کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی درخواست پر قوم کے افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے چن چن کر 70 قاریوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ لوگ مدینہ سے دور لے جانے کے بعد ان 70 قاریوں میں سے اکثر کو شہید کر دیتے ہیں۔ ان 70 قاریوں میں سے اکثر کو شہید کر دیتے ہیں اور کچھ کو مشرکین مکہ کو فروخت کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ سے پیسہ لے کر ان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی، جو لوگ میرے پاس آ کے میرے 70 صحابہ کو لے کر گئے تھے، ان لوگوں نے میرے 70 صحابہ کے ساتھ غداری کرتے ہوئے دھوکے میں ان کو شہید کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے۔ اگر آپ غیب دان ہوتے تو قطعاً آپ 70 صحابہ کرام کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ نہ کرتے۔ یہ لوگ دھوکے میں ان 70 صحابہ کو کاٹ کے رکھے۔ جو امیر تھا، وہ امیر جب 70 صحابہ کو لے کر گئے، کچھ دیر چلنے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ امیر دیکھنے کے لیے چلا گیا، میں چلا جاتا ہوں دیکھتا ہوں، اگر کوئی معاملہ ہے تو کم سے کم آپ لوگ بچ جائیں گے۔ امیر ساتھیوں کو چھوڑ کر تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں تو ایک بدبخت نے پیچھے سے ایک برچھی نیزہ مارتے ہیں اور ان کے پیٹ آر پار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے اس بندے نے کیا کیا؟ اپنے اس ہاتھ کو اس پیٹ کے اس زخم پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد اس ہاتھ کو، اس خون آلود ہاتھ کو اپنے چہرے کے ساتھ لگاتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ میں جس مشن کے لیے آیا تھا اس مشن میں شہید ہوا، فزت ورب الکعبہ۔ اور یہ خبر، اور ان میں سے ایک صحابی ہے جس کی شہادت انتہائی دردناک ہے، جناب خباب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو بعد میں مکہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ مکہ میں ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا، اور وہاں تختہ دار پہ سب سے پہلے جس صحابی نے اپنی موت سے پہلے 2 سنتیں ادا کرنے کا جو سنت جاری کیا تھا، یہ صحابی تھے جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا میری ایک خواہش ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے، میں اپنے رب کی ملاقات سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کو اجازت دے دی۔ انہوں نے ہلکی 2 نماز پڑھی، مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھی، اور کہنے لگے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ موت کی ڈر سے نماز کی بہانہ بنایا ہے تو میں لمبی اور خوبصورت نماز پڑھتا، لہٰذا میں دشمن کو کوئی بات کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ پھر اس کے بعد جب اس کو تختہ دار پہ جب کھڑا کیا گیا تو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگا صرف اتنی بات کہہ دو، کاش آج اس تختہ دار پہ محمد ہوتے اور میں اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عیش و آرام والی زندگی گزار رہا ہوتا، صرف اتنی بات کہو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، میں تختہ دار پہ کھڑا ہوں اور محمد کو اپنے گھر میں کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو
جسم پہ لوہے کی کنگھی کے ساتھ ایک ایک بوٹی کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. اور یہ منظر ایک صحابی کے، وہ صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یا مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، سعید بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام خلافت میں حضرت عمر کو بہت زیادہ مشورہ دیا کرتے تھے. امیر عمر آب اور رعایا کے بارے میں اللہ کا ڈر، خوف، تقوی اختیار کرے، امیر عمر کو وہی مشورہ دیتے تھے. امیر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کر دیا، یار مجھے تو ایسے بندوں کی ضرورت ہے. امیر عمر نے ان کو حمص کا گورنر لگا دیا. اس بندے کو جو سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کو، جو جناب خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پہ موجود تھے، عینی گواہ ہے، وہ حضرت عمر کو کیا مشورہ دیتے تھے، رعایا کے بارے میں اللہ کا ڈر اور خوف اختیار آپ کرتے رہیے. حضرت عمر کو نصیحت کیا کرتے تھے. حضرت عمر کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی تو سیدنا عمر نے ان کو پکڑ کے حمص کا گورنر بنا دیا. اب حمص والے بھی کوفہ والوں کی طرح گورنروں کی بہت زیادہ مخالفت اور ان کی شکایت کیا کرتے تھے. تو امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس حمص سے ایک وفد آئے اور امیر عمر کہنے لگے کہ تمہارے جو حمص کے جو سب سے غریب ترین افراد نا، ان کی فہرست مجھے بنا کر دے، میں بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ جاری کرتا ہوں، کچھ پیسہ میں ان کو دے دیتا ہوں اور لے جائے اور ان غریبوں میں تقسیم کرے. انہوں نے فہرست مرتب کیا. اس فہرست میں سب سے پہلے ٹاپ پر نام لکھا سعید ابن عامر. سعید ابن عامر، یہ نام پڑھتے ہی امیر عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور حیران ہو گئے. متوا سارا امیرکم فقیرا، تمہارے امیر کب سے تنگ دست ہوئے ہیں. کہنے لگے امیر، ان کے گھروں میں کئی دن چولہے جلتے ہی نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے خصوصی تعاون بھیجا. جب ان کے گھر میں یہ تعاون پہنچا تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت پریشان ہو گئے. اور زبان پر کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کی بیوی کہنے لگی آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیا مسلمانوں کو کسی سرحدی علاقے میں شکست ہوئے ہیں؟ کہنے لگا معاملہ اس سے بھی سنگین ہے. کہنے لگا کیا امیر المومنین کو کوئی مصیبت پہنچی ہے؟ کہنے لگا معاملہ اس سے بھی بڑی سنگین ہے. پھر یہ کہتے ہیں اگر تو میرے ساتھ دے گی تو میں تمہیں بتاؤں گا. تو جب وہ اللہ کی بندی کہتی ہے میں آپ کے ساتھ دوں گی، تو کہتے ہیں دخل علی الدنیا لیفسد آخرتی، میرے گھر میں دنیا داخل ہو گئی ہے میری آخرت کو برباد کرنے کے لیے. اور حکم دیتے بیوی کو شام سے پہلے ان تمام پیسوں کو غربا مساکین میں بانٹ دو، تقسیم کر دو. تقسیم کر دیا گیا. پھر حمص والوں نے شکایت کی ہمارے امیر میں 3 خامیاں پائی جاتی. کتنی؟ 3 خامیاں. پہلی خامی، ہفتے میں 1 دن یہ مجلس میں نہیں آتے. دوسری خامی، یہ رات کی ٹائم پہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے. تیسری خامی، مجلس لگی ہوتی ہے اور عین مجلس کی دوران یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس پر کوئی دوڑا پڑ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں کوئی ایسا امیر دے دے جو رات کے ٹائم پہ بھی ہمارے لیے دستیاب ہو اور ہفتے میں پورا ہفتہ نہیں دے سکے، اور کم سے کم اس کو بڑی مجلس میں اس کو دہرانا پڑتا ہو. امیر عمر نے اپنی اس طریقہ کار کے مطابق ان کو بلایا، تحقیقات شروع کی. کہنے لگا یہ باتیں میں کسی سے کرنے والا نہیں تھا، اب آپ نے مجھ سے جواب پوچھا ہے تو میں آپ کو جواب دوں گا. بات ان کی ٹھیک ہے، میں 1 دن ہفتے میں 1 دن گھر سے باہر نہیں نکلتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے. اس ایک کپڑے کو میں دھوتا ہوں، اس کی خشک ہونے تک میں کمرے میں اسی طرح رہتا ہوں. میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، اس لیے میں باہر نہیں نکل سکتا ہوں 1 دن خشک ہونے تک. دوسری جو شکایت یہ ہے کہ رات کو، دن کے ٹائم پہ میں سلطنت کا نظام چلاتا ہوں، امور چلاتا ہوں، رات کو میں نے اپنے اللہ کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، رات کو میں نے اللہ کے لیے مخصوص کیا ہے، تو اس وجہ سے رات کے ٹائم پہ میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا ہوں. اور تیسری شکایت جو وہ کہتے ہیں کہ بڑی مجلس میں مجھے ایک دورہ پڑ جاتے ہیں. بات یہ ہے میرے نگاہوں کے سامنے، میری نظروں کے سامنے جناب خباب کو شہید کیا گیا تھا. جب وہ منظر میری نگاہوں میں آ جاتی ہے نا تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اگر اللہ مجھ سے پوچھے تیرے نگاہوں کے سامنے میرے خباب کو شہید کیا گیا تھا، تو نے کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا، تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں. یہ وہ منظر تھا جب یاد آتے تھے یہ صحابی بے ہوش ہوتے تھے. تو خیر
بات میں یہ کر رہا تھا، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے ہماری پوری قوم مسلمان ہو گئی ہے، ان کو اسلامی تعلیم دلانے کے لیے ہمیں قاریوں کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے 70 قاریوں کے ساتھ روانہ کی تھی، ان 70 قاریوں میں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو ان کو جب شہید کر دیا گیا، جو بات بتانا چاہ رہا تھا، ان کو جب شہید کر دیا گیا، سارے شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے مسلسل ایک مہینے تک جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، بس اوقات ہم یہاں پہ قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کی یہ سنت ہے۔ مسلسل ایک مہینے تک نبی علیہ السلام فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے اللہ کی نبی نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، اور آپ قنوت نازلہ ان کے لیے بھی کیا، اور آپ علیہ السلام کے 3 صحابی جو مکہ میں محبوس تھے، قید تھے، آپ ان کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ ان قاتلوں کے لیے بھی آپ دعا کرتے تھے، ان کے خلاف دعا کرتے تھے، اور اپنے ان ساتھیوں کی رہائی کے لیے دعا کرتے تھے جو مکہ میں قید تھے۔ ایک تھا ولید ابن الولید، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، خالد بن ولید سے پہلے یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ ولید ابن الولید، باپ کا نام بھی ولید ہے اور بیٹے کا نام بھی ولید ہے۔ باپ کا نام ہے ولید ابن المغیرہ، اسی لیے حضرت خالد ابن الولید ابن المغیرہ المخزومی، یہ ہے الولید ابن الولید المخزومی، ولید ابن الولید ابن المغیرہ المخزومی۔ تو ولید ابن الولید اور ان کے کزن تھے سلمہ بن ہشام، اور ان کے کزن تھے عیاش بن ابو ربیعہ، یہ تینوں قید تھے۔ اللہ کے نبی ان کے نام لے لے کر آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمۃ ابن الہشام وعیاش ابن ابی ربیعہ۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے، اللہم انجل ولید ابن الولید، اللہ ولید ابن الولید کو نجات اور رہائی دے، اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمۃ ابن ہشام وعیاش ابن ابی ربیعہ۔ اللہ کے نبی نام لے لے کر ان کو چھڑانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے جس قوم نے ان کو لے کر گئے تھے اور ان کے ساتھ غداری کرتے دھوکے میں شہید کر دیے تھے، ان کا نام تو قوم مضر کے لوگ تھے، تو آپ ان کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلہم سنین کسین یوسف اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اس کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے، اللہم اجعلہم سنین کسین یوسف، اللہ ان لوگوں پر وہ قحط ساری نازل کر دے جو جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے نازل کیا تھا۔ اللہم، اچھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے سخت آپ علیہ السلام بددعا کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نام لے لے کر ان سرداروں کے نام لے لے کر فرماتے اللہم الفلان و فلانا، اللہ فلان فلان پر کیا کرے، لعنت کرے۔ یہ اللہ کے نبی نام لے لے کر آپ علیہ السلام اب یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھے ہوئے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کو کوئی بھی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان سے توبہ قبول کر لے، او یعذبہم فانہم ظالمون، یا اللہ چاہے انہیں عذاب دے کیونکہ یہ ظالم ہے، انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو ظلماً قتل کر دیے ہیں، یا اللہ کی مرضی ہے، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، یہ اللہ کا اختیار ہے، یغفر لمن یشاء، وہ بخشے گا جسے چاہے، ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا وہ سزا دے گا، عذاب دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور یاد رکھو تمہارا جو رب ہے غفور بحد بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ تو یہ مصنف یہاں پہ جو مسلمان ایک شعر پڑھتے ہیں، اس شعر کو یہاں پہ انہوں نے نقل کیا ہے، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ایک طرف نبی علیہ السلام ان ظالم سرداروں کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ ولید بن الولید کو، سلمہ بن ہشام کو، عیاش بن ابی ربیعہ کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کافر سرداروں کو پکڑنا چاہتے ہیں، اور ان مسلمان ولید بن الولید کو، سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن ابو ربیعہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام چھڑانا چاہتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کہ حقیقت بھی مجھ پر کھل گئی یہ جھوٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑانا چاہا چھڑا نہ سکے۔ آپ علیہ السلام ولید ابن ولید کو، سلمہ بن عیاش بن ابی ربیعہ کو اور سلمہ بن ہشام کو آپ چھڑانا چاہتے تھے، آپ چھڑا نہ سکے، اور آپ پکڑنا چاہا پکڑ نہ سکے، آپ قوم مضر کے سرداروں کو پکڑنا چاہا پکڑ نہ سکے۔ اللہ کا مقام وہ ہے اور بندے کا مقام یہ ہے، ایک اللہ کا مقام ہے اور یہ بندے کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک شعر یہاں پہ ذکر کیا ہے، خرد و ادراک رنجور ہے وہاں، انسان کی سنجیدگی، اس کی صلاحیت، اس کی عقل مندی، اس کی سمجھداری کیا ہے، مجبور ہے اللہ کے آگے، رنجور ہے بہت زیادہ فکر مند ہے اللہ کے آگے۔ مہ و مہر، مہ کہتے ہیں فارسی میں چاند کو، مہر کہتے ہیں سورج کو، مہ و مہر ادنا سے مزدور ہے وہاں، اللہ کے ادنا سے مزدور ہے سورج اور چاند، جہاندار مغلوب و مقہور ہے وہاں، جہاندار سے مراد حکمران بادشاہ اللہ کے آگے کیا ہے، مغلوب ہے اور مقہور ہے، قہر زدہ ہے، نبی اور صدیق مجبور ہے وہاں۔ یہ الطاف حسین حالی کے شعر ہے۔ نہ پرسش ہے رہبان و احبار کی وہاں، نہ احبار اور رہبان کی عبادت کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ اللہ کو پرواہ ہے احرار اور ابرار کی۔ احرار کہتے ہیں آزاد لوگوں کو، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بات بتانے سے پہلے کہ اللہ کا اذن کیا ہے اور کس طرح ہو سکتا ہے، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک اور الجھن سے نکالنے کی کوشش کروں۔ صاحب قبر، صاحب بت، صاحب جگہ مکان، جو اس مادی زندگی کی قیود سے آزاد ہو کر، عموماً جن بتوں کی ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں وہ بتوں کی عبادت پتھر سمجھ کر، لکڑی سمجھ کر، یا پیتل یا چاندی سمجھ کر اس کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے۔ جس بت کی وہ پرستش کرتے ہیں اس بزرگ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے وہ اس پتھر کی، اس لکڑی کی، اس سونے اور چاندی کی بت کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت اس بزرگ کی طرف ہے۔ سونا ہونے کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے، چاندی ہونے کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے، پتھر ہونے کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے۔ اگر وہ سونا، چاندی، پتھر ہونے کی وجہ سے عبادت کرتے تو قطعاً وہ ان کو تعمیرات کے کاموں میں استعمال نہ کرتے، پہاڑوں کی عبادت کرتے، درختوں کی عبادت کرتے، تو وہ درختوں کی عبادت نہیں کرتے، پہاڑوں کی عبادت نہیں کرتے، صرف اس پتھر کی عبادت کرتے ہیں جس پتھر کی نسبت بزرگ کی طرف ہے، اس لکڑی کی عبادت کرتے ہیں جس لکڑی کی نسبت اس بزرگ کی طرف ہے، اس سونے اور چاندی کی بت کی پرستش کرتے ہیں جس سونے چاندی کی بت کی نسبت اس بزرگ کی طرف ہے۔ تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ بزرگ کی۔ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ یہ بزرگ اللہ کی عدالت میں ہماری سفارش کریں گے۔ ان بزرگوں کو خالق مالک سمجھ کر عبادت نہیں کرتے، بلکہ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی ہمیں نزدیک کرتے یا اللہ کے برگزیدہ بندے، اور اسی کو اللہ نے کفر کہا، اسی کو اللہ نے شرک کہا، اسی کو اللہ نے جھوٹ کہا۔ اسد بھائی ذرا دیکھیں وہ سلسلہ شروع کیا ہوگا۔ تو اب جو مادی زندگی سے یہ جو بزرگ ہے وہ مادی زندگی کی قیود سے وہ کیا ہو چکے ہیں؟ آزاد ہو چکے ہیں، اور وہ اللہ کے مہمان ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، محتاج ہے، ہم ان کی دعاؤں کی محتاج نہیں ہیں، اسی لیے ہم ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہمیں حکم دیا ہے جب بھی آپ قبرستان سے گزرے آپ ان کے لیے دعا کریں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ اس قبرستان میں آباد جو بھی مسلمان اور مومن یہاں پہ مدفون ہے، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ تو ہمیں کیا حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کرو، ہمیں حکم دیا کہ جب یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھو ان کی مغفرت کے لیے۔ تو ہم ان کی، وہ ہماری دعاؤں کی محتاج ہیں، ہم ان سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ایک بات کی جاتی ہے موت کے بعد جو سفارش، موت کے بعد یہ اللہ کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ وہ ہماری سفارش اللہ کی عدالت میں مرنے کے بعد یہ ہماری سفارش کرنے کی پوری اتھارٹی اور اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس زمین میں دو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور دونوں واقعات کا تعلق ایک وہ نوجوانوں کا ہے جن نوجوانوں کی کردار کو اللہ رب العالمین نے قرآن بنایا ہے،
اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی توحید کو ہمیشہ سے ایکسپٹ کرنے والے نوجوان ہی تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بدھ خانے کو کباڑ خانے میں تبدیل کر رہے تھے تو اس وقت قوم نے کیا کہا تھا؟ سمیعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یہ جو ہمارے بدھ خانے کو کباڑ خانے بنانے والا نا ایک نوجوان ہے، کیا کہا تھا؟ ایک نوجوان ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہی ان کا نام برے الفاظ سے ان کا نام لیتے تھے، تو اسی نے کیا ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ غالباً ہمیں اگلی جو کلاس میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا پڑے گا اصحاب کہف کا۔ میں چاہ رہا تھا اب اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے ساتھ بیان کروں۔ تو اصحاب کہف یہ زمین کے اوپر ہی تھے 309 برس تک نیند کی حالت میں پڑے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی کروٹ بھی بدلتے رہے، ان کی سانسیں بھی جاری رہی، لیکن اس کے باوجود 309 برس اسی حالت میں پڑے رہنے کے بعد جب اللہ ان کو بیدار کرتا ہے، جگاتا ہے، تو آگے سے وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کم لبثتم، اس حالت میں کتنے عرصے رہے ہیں؟ تو آگے سے ایک کہتے ہیں لبثنا یوما، ہم ایک دن اس حالت میں شاید رہی ہوگی۔ تو دوسرا کہنے لگا نہیں او بعض یوم، ہم دن کا کچھ حصہ رہا ہے۔ 900 سال 309 سال اسی حالت میں، حالانکہ ان کے پہلو بھی بدلتے رہے، زمین کے اوپر بھی تھے، سانسیں ان کی جاری تھی، اس کے باوجود ان کو پتہ نہیں چل سکا، حالانکہ اللہ کے ولی تھے، کوئی عام معمولی انسان نہیں تھے، اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اشرافیہ سے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے، قوم کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دل و دماغ میں شرک اور خرافات کے خلاف اللہ نے ان کے دل و دماغ میں نفرت ڈال دی تھی، تو یہ لوگ قوم سے الگ تھلگ ہو گئے، اور قوم نے ان کو دھمکی دی یا واپس آ جاؤ یا سنگساری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ نوجوان اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے یہ لوگ نکلے، غار میں 309 برس اسی حالت میں رہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا ہم ایک دن رہے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہے، حالانکہ یہ سارے ولی تھے۔ تو پھر جو مرنے والے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اسی حوالے سے